जी अस्सलाम वालेकुम। सियासी सूरत हाल मुल्क में इंतहाई दिलचस्प है और आज का दिन तो खूब दिलचस्प रहा। कल अचानक स्पीकर कौमी असम्बली ने आसिफ जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए और आज तवक्को की जा रही थी कि आसिफ जरदारी जो कि नैब के असीर हैं और अपनी कैद के बाद आज पहली बार कौमी असम्बली में तशरीफ ला रहे हैं तो शायद वो कोई जारहाना तकरीर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आसिफ अली जरदारी ने बड़ी नरम और बड़ी मुफाहिमाना तकरीर की और सिर्फ नरम और मुफाहिमाना तकरीर ही नहीं की बल्कि ये भी कह दिया कि हिसाब किताब बंद किया जाए, मामलात को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ तक कि इमरान खान को एक पुरकशिश पेशकश कर दी कि जो करे भला उसका हो भला। साथ ही ये भी कहा कि जी मईशत की सूरत हाल इस वक्त बहुत खराब है तो आइए मिलके बैठते हैं और मिसाके मईशत को आगे लेके जाते हैं। आसिफ जरदारी के आज के कौमी असम्बली में इस नरम और मुफाहिमाना अंदाज ने सबको बहुत चौंका दिया। बात को आगे बढ़ाएंगे लेकिन जरा सुन लीजिएगा कि आज आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली में क्या अहम तरीन बात की। टेक अ लिसन। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहां तक हिसाब, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। और आज भी मैं समझता हूं कि पोजीशंस हैं, 3-4 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं जिस पे ऑपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं और साथ बैठ के इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम आगे चलने की बात कर लेते हैं। कल हम थे, फिर कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। सिर्फ आसिफ जरदारी ही नहीं, कल शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के सदर, उन्होंने भी इमरान खान को ऐसी ही पुरकशिश पेशकश की थी मिसाके मईशत के नाम पे। शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना था? टेक अ लिसन। मिस्टर स्पीकर सर, मैंने पहले दिन अपनी तकरीर में क्या कहा था कि जहां पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड के पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। इस पे तो अब भी बात हो सकती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। It's never too late. It's for the country. It's for Pakistan. Absolutely. Why not? For Pakistan, not only charter of economy, any charter we can sign with them provided they're sincere. With the nation, not with us, with the nation, with themselves. अपोजिशन मिसाके मईशत की बात कर रही है, हिसाब किताब को भुला के, हिसाब किताब को बंद करके आगे बढ़ने की बात कर रही है। क्या मिसाके मईशत आज का नया एनआरओ है? क्या ये इसकी तरफ कोई हल्की सी पेशरफ्त है या हल्का सा कोई इशारा है? क्या इमरान खान अपोजिशन के साथ मिसाके मईशत करेंगे और अगर कोई ऐसा मिसाके मईशत होता है तो इसकी शराइत क्या होंगी? ये वो सब अहम सवाल हैं जो प्रोग्राम में आज हम उठाएंगे तो सही, लेकिन आज की एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी रही कि जहां शहबाज और जरदारी का नरम मुफाहिमाना रवैया हुकूमत की तरफ, इमरान खान की तरफ देखने में आया, वहीं नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी जमानती दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो गई और जमानत मुस्तरद होने के बाद, दरखास्त मुस्तरद होने के बाद मरियम नवाज ने ऐलान जंग कर दिया। यह कह दिया कि अब वो जुल्म के खिलाफ लड़ेंगी और आखिरी हद तक जाएंगी। मरियम नवाज किसके खिलाफ लड़ने का ऐलान कर रही हैं, किसके खिलाफ आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर रही हैं, ये सवाल भी हम उठाएंगे। अपोजिशन तकसीम नजर आती है मुफाहिमाना रवैये और जारहाना रवैये के दरमियान, तो ऐसे में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुस्तकबिल क्या है? क्या अपोजिशन की एपीसी बिन खिले ही मुरझा गई? और इस एपीसी का मकसद तो ये भी था कि हुकूमत को बजट पास करवाने से रोका जाए, लेकिन इस वक्त जो बज़ाहिर नजर आता है कि हुकूमत बजट पास करवाने के करीब करीब पहुंच गई है। फिर भी बजट पास करवाने के लिए, बजट की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली में नंबर गेम के लिए किसकी गेम ज्यादा मजबूत है, ये आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा दो और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। शेख रशीद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी अहम बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि नवाज लीग है, एक शहबाज लीग है और शहबाज शरीफ और शेख रशीद की मदर पार्टी एक ही है। तो ये कौन सी मदर पार्टी की तरफ शेख रशीद इशारा कर रहे थे? एक तरफ तो हुकूमत अपोजिशन के ये मामलात हैं, आपस में भिड़ भी रहे हैं और आपस में मुफाहिमत भी चाहते हैं, मिसाके मईशत चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब अदलिया
मुक़न्निना और इंतजामिया से मुतमईन नजर नहीं आती। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने डिप्रेशन का इजहार किया मुआशी सूरत हाल को लेके, मुल्की हालात को लेके, और आज जस्टिस गुलजार अहमद सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत पे शदीद बरहम हुए। अदलिया क्यों मुक़न्निना और इंतजामिया से मुतमईन नजर नहीं आती, ये वो सब अहम मामलात हैं जिन पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। ये हिसाब किताब बंद किया जाए, ऑपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं कि जहां पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड के पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें। अगर पकड़ धकड़ हो रही है सियासी इंतकाम के लिए तो वो ना मुल्क के लिए अच्छी है, ना जो कर रहा है, जो इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है उसके लिए अच्छी है। इन मामलात पे डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ हैं फिरदौस आशिक आवान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मरकजी रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी हैं बराए इत्तलात व नशियात। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं। ज्वाइन कर रही हैं मुझे सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर और मरकजी रहनुमा हैं, और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। फिरदौस आशिक आवान साहिबा, आज आसिफ अली जरदारी साहब को क्या हुआ, ये सवाल उसूलन मुझे रुबीना खालिद साहिबा से करना चाहिए था, बट उनसे करूंगी। लेकिन आप लोगों ने चूंकि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवा दिए, बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी मुल्ज़िम मुजरिम का प्रोडक्शन ऑर्डर सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि जारी हो। नंबर 2, मिसाक मईशत करेंगे अपोजिशन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगरिकली किसी जगह पे भी ना ये अल्फाज अदा किए कि किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करेंगे, ना उन्होंने किसी को पार्लियामेंट की कार्रवाई को ना चलने देने के हवाले से हदायत दी। अनफॉर्चुनेटली ये एक आउट ऑफ कॉन्टेस्ट और मिसलीडिंग स्टोरी मीडिया में चली, और जिसका वजीर आज़म की सोच और वजीर आज़म के उस पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैडम कल सारा दिन टीवी पे फ्लैश होती रही, ब्रेकिंग न्यूज टिकर चलते रहे, आज तमाम अखबारों में आ गया, कहीं डिनायल नहीं आया। दिए डिनायल भी दिए, और बार बार कहा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको डिस्पेल किया और बावर कराया, लेकिन मीडिया को जहां मसाला मिलता है वो जरा ज्यादा हाईलाइट होती है खबर, और जहां मसाला कम होता है, बाद जायका खबर होती है, तो वो उस तरह से डाइजेस्ट नहीं होती और उसका उतना मजेदार एनालिसिस नहीं होता। आज का मिसाला जो है कि मिसाके मईशत करेंगे कि नहीं करेंगे, आना चाह रही हूँ कि आज का जो हैरान कुन रेसिपी जो जरदारी साहब के मुंह से हिसाब किताब बंद करें, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि जो हो गया हो जाने दें, खत्म, उस पे मिट्टी डालें और हिसाब किताब बंद कर दें और आगे बढ़ें, और हम आपको सपोर्ट करते हैं और इस मुल्क के लिए काम करें। शहबाज शरीफ ने भी ऑफर दिया आपको। अब ये आपको देखना है, मीडिया को, पाकिस्तान के अवाम को, और हुकूमत ज़ाहिर है उनकी नुमाइंदगी कर रही है, हमने देखना है कि ये जज़ा सज़ा के बगैर ये मुल्क और ये मुआशरा कैसे चल सकता है। अल्लाह ने ये जो निज़ाम तख्लीक किया कायनात का, उसके अंदर जज़ा सज़ा तहलीक करते ही साथ डाला कि ताकि वो पैरामीटर्स डिफाइन हो जाएं कि दुनिया में आपने कैसे जिंदगी गुजारनी है, और फिर उसके सम्राट आखिरत में उसी को मिलेंगे जो उन पैरामीटर्स को फॉलो करेगा। पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून यहाँ आपकी अदालतों में और समाज के अंदर कुछ पैरामीटर्स तय करके कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करता है कि अगर आप करप्शन करेंगे तो ये कानून लागू होंगे, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे तो ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करेंगे, अब्यूज ऑफ पावर करेंगे। तो वो जरदारी साहब ने जो एक किस्म की दुआ दी है कि कर भला तो हो भला,
یہ ایک آپ اس دعا کو اپنی اگنور کر رہے زبان ہیں۔ سے انہوں نے حکومت سے NRO لینے کی استدعا کی ہے کہ ہمیں پچھلی ساری چیزوں کو بلا دیں، حساب کتاب بند کر یہ دیں۔ زرداری صاحب نے NRO مانگا ہے؟ آف کورس آپ ان کی لینگویج دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جزا سزا ختم کر دیں، کتابیں بند کر دیں۔ یہ اور قومی حساب اسمبلی کتاب میں ختم کر فلور آف دیں۔ دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے زرداری صاحب نے NRO مانگا ہے۔ آپ نے سنا ہے اس کی کوئی اور اصطلاح بنتی ہے تو وہ آپ روبینہ خالد صاحبہ سے پوچھ لیتے دوسری ہیں۔ چیز آپ نے مساق معیشت کی بات کی، شہباز شریف صاحب کی، دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ اس وقت ڈیبیٹ ہے کہ ایک طرف بلاول بھٹو صاحب کا بیانیہ ہے جو کہتے ہیں مریم بی بی کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، اور ہم کسی صورت بھی اس حکومت کے ساتھ ایک لمحہ بھی بیٹھ کے کوئی اور کنسلٹیشن، دوسرے زرداری اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ جی آئیں بیٹھ اب کے یہ دونوں کا بیانیہ جو ہے، اچھا ذرا میں اس پہ باقی پارٹیسپینٹ سے ذرا بات کر لوں۔ پہلے یہ طے کر لیں آپ کہ اصل بیانیہ کیا ہے تاکہ آپ میں نے اس دو کے بعد سوالات جواب دے رکھ دیے سکوں۔ ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے۔ پیپلز پارٹی روبینہ خالد صاحبہ، بالکل جی، زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے NRO مانگا ہے؟ بالکل، میں وہاں موجود تھی، ان کی پوری تقریر میں نے سنی ہے، اور پوری تقریر کے پہرائے کو اگر آپ شروع سے لے کر ہم نے اگر دو چار جملے نکال کے الگ سے سنیں گے تو اس کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ گفتگو کا ایک پہرایا ہوتا ہے اور شروع سے آخر تک وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ انہوں نے جو تقریر شروع کی، انہوں نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ بہت اچھا بجٹ ہے اور ہم اس کو آپ کو ہیلپ کریں گے پاس کرنے کے لیے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، اس میں ہر ایک طبقے کے لیے بہت پریشانیاں ہیں، اور اس کو بیٹھ کے ہم اس پہ کام کریں، اور اس کو یہ اس حالت میں جو یہ اس وقت ہے، جو بجٹ کی جو اس وقت حالت ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بند کریں، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ پوری بات میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھ کے جو انویسٹر ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو باقی لوگ ہیں، ان کا فیتھ نہیں رہا گورنمنٹ کے اوپر، وہ اپنا پیسہ اس ملک میں اب نہیں لگانا چاہتے۔ ساری بات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے حالات سنبھالنا، اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ جلتی پہ آ کے اور تیل ڈال دے۔ اس وقت ملک میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کو ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے، ملک کی بہتری کے لیے ٹھنڈا کرنا ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ 4 اپریل کو ہم نے آصف زرداری صاحب کی سپیچ سنی تھی وہاں گڑی خدا بخش میں، میں آپ سے وہاں کہہ رہے تھے کہ جی کارکن اٹھیں اور چلیں اسلام آباد، اور میں کال دے دوں گا حکومت گرائیں گے۔ آپ مجھے پوری بات اگر کرنے دیں گی تو پھر میں آپ کو وہاں بھی پوری ہو گئی، دیکھیں آج بھی گئی، آج آپ نے گفتگو سن بھی لی۔ دیکھیں گفتگو بالکل انہوں نے کی، اور انہوں نے جس پہرائے میں کی وہ یہی تھا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، ملک اس دھانے پہ پہنچا ہوا ہے اور ملک کا خدا نہ کرے نقصان ہوتا ہے تو وہ پورے ملک کا، انہوں نے دیکھیں آپ نے پوری تقریر یہاں کوٹ نہیں کی، زرداری صاحب مفاہمت چاہتے ہیں، ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھوں سے بھی یہ معاملہ نکل گیا ہے۔ مفاہمت چاہتے ہیں زرداری مفاہمت صاحب، نہیں، وہ چاہ رہے ہیں NRO چاہتے ہیں، NRO بھی نہیں چاہتے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جس سمت اس وقت ملک ہے اس کو روک لیا جائے۔ جہاں تک پہنچ گیا ہے ہم لوگ بالکل تباہی کے دانے پہ پڑے، بجٹ پاس ہونے دیا جائے، حکومت کو چلنے دیا جائے۔ ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے کہا بیٹھ کے بجٹ کے اوپر پھر سے یہ اس صورت میں جس طرح کا بجٹ ہے اس وقت، یہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے۔ آپ ان کی تقریر اگر سنیں، انہوں نے کہا اس وقت جو اس شکل میں بجٹ آیا ہے یہ اگر پاس ہوا تو یہ ملک کے لیے مزید بلاول بنے گا۔ صاحب کے بیانیے میں دونوں میں مفاہمت، اس طرح مریم نواز اور شہباز شریف کے بیانیے میں دونوں کے بیانیے چارٹر آف کہاں کھڑے ہیں، دونوں کہاں کھڑے ہیں، اپوزٹ۔ فردوس صاحبہ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو صاحب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف اور زرداری صاحب قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ جی آئے میثاق معیشت کریں، حکومت کو آگے چلنے دیں، حکومت نہیں گرانا چاہتے۔ تو یہ کنفیوژن کیوں ہے اتنی؟ دیکھیں جی، جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فردوس صاحبہ فرما رہی تھیں جی کہ احتساب ہونا چاہیے، سزا جزا کا نظام ہونا چاہیے، ہمیں سزا جزا کے نظام پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک، اگر منصفانہ ہو، اگر برابر ہو، اگر خیبر پختونخوا میں جو کرپشن کے سکینڈلز پچھلے 5 سال میں آئے ہیں، ان 5 سال میں جو سکینڈلز آئے ان سب کا بھی احتساب ہو، ہمیں نظر آئے کہ BRT پروجیکٹ میں جو ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا
اس کے جن لوگوں نے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف نیب ہمیں کارروائی کرتا ہوا نظر آئے. ہمیں سونامی ٹری سکینڈل میں جو روز درختوں کو خیبر پختونخوا میں آگ لگائی جا رہی ہے, ہمیں اس کے بیچ میں ملوث لوگوں کے خلاف نیب کارروائی کرتا نظر آئے. ہمیں معلم جبہ کے بیچ میں جو ذمہ وار افسران ہیں اور جو سیاسی شخصیات ہیں, ہمیں ان کے خلاف نیب کارروائی کرتا نظر آئے. ہمیں چیئرمین احتساب بیورو نے جو ایک خط لکھا تھا اس وقت وزیر اعلیٰ کو اور عمران خان صاحب کو, جو کے پی کے کا تھا کہ میں احتساب کرنا چاہتا ہوں, مجھے وزیر اعلیٰ نہیں کرنے دے رہے, ہمیں ان کے خلاف نیب احتساب کرتا آئے تو یقین مانیے ہمیں اگر ہماری صفوں میں لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزام ہیں, ان کے احتساب پہ اسی طرح فیصل ووڈا کی پراپرٹیز کا معاملہ ہے, مختوم خسرو بختیار کا معاملہ ہے, ہاشم جواں بخت کا معاملہ ہے, اعظم سواتی صاحب کے معاملات ہیں. جی بالکل. ابھی مجھے تو نہیں پتا, اس طرح کئی لوگوں کا نام ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف اپوزیشن کے ہوں, ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کے بھی کریں, اپوزیشن کا بھی کریں, اور احتساب سب کے لیے برابر کریں. اگر آپ سزا جزا کا جو نظام ہے وہ ایکویلٹی ہوگی بیفور لا, جو کہ بنیادی ایک اصول ہے کسی بھی معاشرے میں انصاف کا, کہ سب انصاف اور قانون کے سامنے برابر ہیں, اگر یہ ہو جائے گا تو ہمیں کسی قسم کا احتساب کے نظام پہ کسی قسم کا کوئی بھی سوالیہ نشان نہیں رہے گا. میں آپ کو اپنی گارنٹی دیتا ہوں اس شو میں کہ میں اگر یہاں پہ ہمیں خیبر پختونخوا کے بیچ میں احتساب نہ ہوتا نظر آئے تو میں اس احتساب کے عمل کے اوپر تنقید کرنا چھوڑ دوں گا. اب اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اچھا, کیونکہ ہمیں یہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پک اینڈ چوز کا ایک نظام ہے, یہ ایک عام ٹویسٹنگ کا نظام ہے. رانجھا صاحب جو سوال کیا ریتا نے اس کا جواب نہیں دیا. دو بیانیاں مختلف ہیں ان کی, وہ پوچھ رہی ہیں کہ مریم بی بی کے بیانیے کے ساتھ ہیں آپ یا میاں شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہیں. یہ تو پہلے بات ہوگی نا جو فردوس صاحبہ نے بات کی. اب بات آ جاتی ہے بیانیے کی. شہباز شریف صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہماری سیاست اپنی جگہ پر, احتجاج کی سیاست اپنی جگہ پر, ہم ملک کا بھلا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بجٹ سنیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس عوام کے بارے میں جس طرح کے تاثرات کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف اداروں کے. رانجھا صاحب ایک منٹ کے لیے آپ کو انٹرپٹ کروں گی, ایک سپلیمنٹری سوال میرا سن لیجئے گا. شہباز شریف صاحب نے جب سے اپنی بجٹ سپیچ کی ہے وہ مسلسل مفاہمانہ ہیں, مسلسل حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں مل کے بیٹھتے ہیں, آگے چلتے ہیں, میثاق جمہوریت کی طرح کی میثاق معیشت کرتے ہیں, مل کے معاملات آگے چلاتے ہیں. جبکہ مریم نواز صاحبہ کے جو آج کے بیانات ہیں, جو آج کے ٹویٹس ہیں, انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا. وہ کہتی ہیں کہ جی میں آخری حد تک لڑوں گی. تو مسلم لیگ نون کا کون سا بیانیہ ہے؟ دیکھیے مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے, جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, وہ اس وقت ہماری معاشی صورتحال کے حوالے سے ہے. جبکہ جہاں تک پروٹیسٹ کرنے کی بات ہے, جہاں تک آواز اٹھانے کی بات ہے, جہاں تک یہ غیر منصفانہ جو سلوک برتا جا رہا ہے, جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا احتساب کیا جا رہا ہے, اور جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق اس کے بیچ میں گنجائش بنتی ہے لیکن نیب جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے, تو بالکل اس کے خلاف ہم سارے کے سارے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہیں, چاہے وہ شہباز شریف صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں, لیکن ہم سارے اس چیز پہ ہمارا اتفاق ہے کہ مریم صاحبہ اگر یہ بات کریں گی اور وہ سڑکوں پہ نکلیں گی تو ہم سب نکلیں گے. اور شہباز شریف بھی نکلیں گے, بیچ میں ہم بالکل اگر شہباز شریف صاحب بالکل پارٹی کا بالکل دیکھیں, اگر وہ جو بھی بات کر رہی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بڑی دلچسپ بات ہے. بات یہ ہے کہ جہاں پر جس قسم کی چیز کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ ہو رہی ہے. مریم صاحبہ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو احتجاج کی سیاست کرتے ہوئے نظر آئیں گی, وہ سڑکوں پہ بھی آئیں گے, وہ سارا کچھ کریں گے. ہم پارلیمنٹ کا نظام نہیں خراب کرنا چاہتے, ہم عمران صاحب کی طرح پارلیمنٹ کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتے, ہم پارلیمنٹ کے بیچ میں احتجاج کرتے ہیں. لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیٹ می گو ٹو سلیم بخاری صاحب, کافی دیر سے وہ خاموش ہیں. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے لیکن میں سلیم بخاری صاحب کا جواب لے کے بریک لوں گی. سلیم بخاری صاحب, آپ نے سب کی گفتگو سن لی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پاکستان تحریک انصاف. کیا میثاق معیشت ایک نیا NRO ہے سلیم بخاری صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا ریدا, آپ کو میں یاد آ گیا. اب سوالات اتنے اٹھ گئے ہیں, اتنی باتیں کر دی ہیں, باقی کے ساتھ نہیں کچھ کرنا, فردن جو
फर्दन जवाब देने बैठूंगा तो बात बड़ी तवील हो जाएगी, तो सिलेक्टिवली मैं कुछ बातों को रिस्पॉन्ड कर देता हूं। पहली बात तो ये कि आशिक अवान साहिबा ने, जो मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है, मेरे बड़े जाती ताल्लुकात हैं उनसे, उन्होंने कहा कि ये मीडिया जो है ये चस्के लेता है, जहां मसाला हो वो स्टोरी चला देता है। मैं इनको दावे से ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के हवाले से ये गुफ्तगू कि किसी को वहां पर आप बात ना करने दें, असेंबली के अंदर रजिस्ट करें पूरी तौर से, और दूसरा ये कि हम मुकाबला करेंगे, प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं करने देंगे, ये स्टोरी जनरल मीडिया ने नहीं चलाई थी। ये हम ख्याल एंकर्स की स्टोरी है। इसको बेशक आप प्रोब करवा लीजिए कि मैं जो बात कह रहा हूं उसमें वजन है या नहीं है, वो चलाते हैं और आदी हैं इस तरह की स्टोरीज चलाने के। मैं नाम लेना नहीं चाहता, आशिक अवान साहब अच्छी तरह से समझ रही हैं कि मेरा हवाला किस तरफ है। दूसरी बात यह है कि जो लबो लहजा है मरियम का और बिलावल का, मैं कलेक्टिवली इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूं। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो हुकूमत होती है, उनकी जो भी पॉलिसीज होती हैं उसमें कैरेट एंड स्टिक की का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से मौजूद रहता है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके बारे में ये तासुर कायम है कि वो हमेशा से ऐसी बात करते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए यानी काबिल कबूल हो और रास्ता निकाले उनकी मुफाहमत का। ये आज की बात नहीं है, वो जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी यही कहा जाता था, जब नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर थे, जब उसके बाद वो निकले वहां से तब भी यही कहा जाता है और ये तासुर कायम है। लेकिन जहां तक नवाज शरीफ, लेकिन एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग की सियासत वही होगी जो नवाज शरीफ का बयानिया होगा। ये पिछले 30 साल में साबित शुदा बात है, इसके ऊपर किसी मजीद बहस की जरूरत नहीं है। वो जेल से जो भी कहेंगे, जो नया पीपल्स पार्टी की सियासत आपसे एक दानिशमंदाना काम जो मुस्लिम लीग कर रही है वो ये है कि वो पार्लियामेंट के अंदर उस तरह का गंद नहीं करना चाहते, या शायद अब तक नहीं किया है, जो भी कह लें आप इसको। लेकिन जहां तक पॉपुलर पॉलिटिक्स का सवाल है, स्ट्रीट पॉलिटिक्स का सवाल है, वो वहां शो ऑफ स्ट्रेंथ भी करेंगे। वो जहां उन्होंने जाना होगा, जैसा कि हमें अब पता चल रहा है कि मरियम जो है कराची भी जाएंगी, कश्मीर भी जाएंगी, गिलगित बल्तिस्तान भी जाएंगी। तो ये जो डुअलिटी कह लें आप इसको, या दो रुखी जो ये बयानिया है, ये समझ में आने वाली बात है। पीटीआई आज से इतराज होता है बहुत कि जी सलीम बुखारी साहब, माजरत इसके लिए, आपके लिंक में हल्की से एक फॉल्ट आ गई है, तो लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। सवाल मेरा वहीं का वहीं बरकरार है कि मिसाके मईशत क्या नया एनआरओ है, और अब आगे हुकूमत की समत क्या होगी, ऑपोजिशन की समत क्या होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे डिस्कशन पर। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मिसाके मईशत क्या कोई नया एनआरओ है, और मिसाके मईशत करेंगे इमरान खान साहब अपोजिशन जमातों के साथ? रीता, असल में इस वक्त जो है वो दोनों हमारे जमातों की जो सीनियर लीडरशिप है जी, वो कंफ्यूजन है। उसमें वो हालात को देख रहे हैं, सूरत हाल को देख रहे हैं, तो वो हकायक जो हैं वो बोल रहे हैं और उनको आईने में अपना अपना चेहरा नजर आ रहा है। लेकिन जो यंग लीडरशिप है, जो हकायक से आगाह नहीं है और जिनको उस तरह से वो तमाम सेंसिटिविटी ऑफ द इशू फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वो उनका एक अग्रेसिव मौकफ है, अग्रेसिव स्टांस है। ठीक, हमारा एज अ गवर्नमेंट क्या नुक्ता नजर है, हमें किसी शख्सियत के साथ ना कोई जाती इनाद है, ठीक, ना किसी के साथ कोई जाती झगड़ा है, ठीक, ना हमारे कोई आपस में कोई जमीनों के बांटने के कोई मुकदमात हैं। ये जो भी आपका आईनी और कानूनी प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, इससे हुकूमत वक्त जो भी होती है वो सहूलतकारी करती है, अपने इदारों के साथ खड़ी होती है, कानून को सपोर्ट करती है, उनको एम्पावर करती है इदारों को। और बाकी काम जो है, सवाल उठाया कि जब राणा साहब, मैं अब उस सवाल का जवाब दे रही हूँ कि राणा साहब को ये पता होना चाहिए कि ये जितने केसेस अब तक अदालतों में प्लीड हो रहे हैं, इनमें से एक भी केस जो है वो नैब के अंदर पीटीआई के दौर में नहीं बना। अगर आप जरदारी साहब के केस की बात करती हैं, ये वो जाली अकाउंट्स का, तो 2015 में जो निसार साहब के दौर से ये शुरू हुआ और ओमनी ग्रुप से चलता चलता इन तक पहुंचा,
اور وہ ٹرانزیکشن جو رانجہ صاحب نے بھی اور وہ منی یہ لانڈرنگ. احتساب جب پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کا نہیں ہوتا. ابھی دیکھ لیں میری بات سنیں, یہ ایک مسلسل عمل ہے. اگر یہ 2013 یا 14 سے شروع ہوا عمل اب جا کے میٹیریلائز ہو کے گرفتاریوں تک پہنچا ہے, تو جو پروسیس جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں, اگر ان اپلیکیشنز میں, ان انکوائریز میں کوئی جان ہوگی, کوئی حقیقت ہوگی, تو یہ اس بات کا 100% گارنٹی لے لیں مجھ سے کہ جس کا نام عمران خان ہے, زیرو ٹالرنس ہوگی, اور کسی شخص کے لیے بھی وہ سافٹ کارنر نہیں ہوگا کہ اس کے خلاف انکوائری میں ثبوت ہوں, اس کے خلاف جو اپلیکیشن میں درج حقائق ہیں وہ واقعی گراؤنڈ پہ میچ کرتے ہیں. اور عمران خان صرف ایسے شخص کو کیبنٹ میں رکھے یا اپنی ٹیم میں رکھے. آپ کے سامنے مثال ہے وہ 25 ایم پی اے کی. کون لیڈر, کون جماعت ہے کہ الیکشن سر پہ ہو اور ان پہ کرپشن کی انگلیاں اٹھی ہوں اور وہ انہوں نے اپنے 25 ایم پی اے نکال دیے بخاری صاحب. تو یہ چیز اس وقت ایشو کیا ہے, جو مین غریدہ یہ چاہتے ہیں, اپوزیشن چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس پروسیس میں, جس میں معیشت پہ دباؤ ہے, روپے پہ دباؤ ہے, ان کی کارستانیوں کی وجہ سے, قرضے لینے کی وجہ سے, وہ تمام جو فسکل سپیس بجٹ میں اویلیبل نہیں, خسارے ہیں, پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ خسارہ ہے. تو ایسی صورتحال میں حکومت بلیک میل ہو جائے, حکومت ہمارے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کر لے, ہمیں سپیس دے. لیکن ایک چیز صرف, آپ جو مرضی حالات ہوں, آپ نے عمران خان کی کمٹمنٹ سن لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے, میں اپنی جان کیوں نہ میری چلی جائے, حکومت بھی چلی جائے, میں نہیں کروں گا, نہیں چھوڑوں گا. میں جو کمنٹ کرنا چاہ رہی ہے, اداروں کو باختیار بناؤں گا. باقی پارٹیسپینٹ ہم نے صرف آخری بات سن لیں, ہم نے کسی ادارے کو نہیں کہا کہ وہ ان کو پکڑیں, رانجہ صاحب کی جماعت کو پکڑیں, کسی کو. ہم نے صرف کہا بلیک میل کر, ان کو کوئی بلیک میل نہیں ہو رہا, ہم نے صرف ان کو پاور کیا اور جو غلط ہو رہا تھا اس کو روکا, صحیح کرنے کی حوصلہ افزائی کی. آپ ایگری کرتے ہیں؟ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی اگر مجھے میرا ایک اس طرح یہ بات کر رہی ہے فردوس صاحبہ, میرا یہ خیال ہے کہ ایک چیز ہے جی, شہزاد اکبر صاحب. شہزاد اکبر کون ہیں؟ شہزاد اکبر کیا کام کر رہے ہیں؟ شہزاد اکبر کو کس مقصد کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھایا گیا اور کمرہ دیا گیا ہے, اور اس کے نیب سے کس قسم کے, کس نوعیت کے رابطے ہیں؟ شہزاد اکبر صاحب مشرف کے ساتھ بھی تھے تو وہ اسی عمل کا حصہ تھے کہ ڈیفیکشنز, اور اس میں مشرف کے دور میں آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کا پیٹرائٹ گروپ جو تھا وہ معرض وجود میں آیا, کاف لیگ معرض وجود میں آئی. یہ اور اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ فواد چودھری صاحب مل کے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے رہے, شہزاد اکبر کے ساتھ ان کے باقی وزراء بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے رہے, اور لا تعداد دفعہ یہ کہتے رہے, اور نیب کا موقف جو ہے اس کو اپنا موقف بنا کے پیش کرتے رہے. تو یہ ایک سیدھی سی جو ہے یہ چیز یہاں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ نیب کا اور حکومت کا ایک گٹھ جوڑ ہے, جو کہ حکومت اپوزیشن بینچز کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا. اچھا ہو کیا رہا ہے اس سارے عمل میں؟ اس سارے عمل میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ کی جو نااہلیاں ہیں, دیکھیں ہم نہیں بحث کرنا چاہتے تھے, دیکھیں اب آپ اگر ہمیں چور کہیں گے تو یا تو آپ کا دامن صاف ہو, بہتر ہے آپ جائیں, آپ کے جن لوگوں پہ الزامات ہیں جن کے خلاف نیب کی انکوائریز چل رہی ہیں وہ اپنے استعفے دیں, نیب سے کلین چٹ لیں اور آئیں اپنے منصب پہ دوبارہ فائز ہو جائیں. یہاں پر میں سلیم بخاری صاحب, یہاں پہ میں آپ کا کمنٹ چاہتی ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے رانا صاحب کا. سلیم بخاری صاحب دیکھیے, میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں نا ریئلزم کے ساتھ ذرا تھوڑا سا جائزہ صحیح طریقے سے لینا چاہیے. پیپلز پارٹی کے خلاف سب سے زیادہ مقدمات بنے تھے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے دور میں, جو جاری رہے جنرل مشرف کے دور میں. پی ایم ایل این کے خلاف سب سے زیادہ کیسز بنے تھے جنرل مشرف کے دور میں. اور یہ نیب جو ہے یہ کسی سیاسی حکومت نے نہیں بنائی تھی, یہ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے بنائی تھی. اس کے پہلے 4 چیئرمین جو ہیں وہ فوجی جرنیل تھے. یہ حقائق ہم بڑے آرام سے بھول جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ مقدمے تو ان کے ادوار میں بنے تھے اور یہ تو نیب بھی ان کی بنائی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو ایک طرف رکھ دیجئے.
ذرا NRO کے اوپر آ جائیے جس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ NRO تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت تحریک انصاف کو دے رہی ہے, اس لیے کہ بجٹ انہوں نے پاس کروانا ہے. نیشنل اسمبلی میں ان کی بڑی تھن میجورٹی ہے, پنجاب اسمبلی میں ان کے پاس وہی صورتحال ہے, سینٹ میں ان کی کوئی صورتحال ہے ہی نہیں. تو NRO جو اس وقت کی بات ہو رہی ہے نا, وہ تو میرے خیال ہے جعلی پن ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جناب سیاسی جماعتیں مانگ رہی ہیں, سیاسی جماعتیں تو دے رہی ہیں. دوسری بات جو میں بہت اہم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اور ان کی کابینہ کے ہر رکن نے کہا کہ جی ہم سے NRO مانگا جا رہا ہے, لیکن آج تک یہ ہمیں نہیں پتا چل سکا کہ کس نے مانگا, کب مانگا, کس کی موجودگی میں مانگا. شیخ رشید صاحب تو اس حد تک دیوانے ہیں کہ انہوں نے فرما دیا کہ جی میں نے تو بھیک مانگتے ہیں NRO کی جو ہے وہ شہباز شریف کو دیکھا ہے. تو یہ جو ہوا میں ہم سارے کچھ بلبلے بنا کے ایک پورا جو ہے وہ آسمان کھڑا کر کے اس کے بعد پھر اس کے بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, میرے خیال سے یہ سب سے بڑا مس نومر ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت ٹو ہیڈڈ مینس کا سامنا ہے, ایک پارلیمنٹ کے اندر اور ایک پارلیمنٹ کے باہر. اس لیے کہ ایک بات بالکل آپ مان لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بلائنڈ سپورٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی, جس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ان کے الیکشن جیتنے میں, وہ اب کم ہوئی ہے اور ویزیبلی کم ہوئی ہے, اس میں دراڑ پڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ طے کریں گے کہ قسمت کیا ہوگی, میرے خیال سے ریکنسیلیشن کا دروازہ کھلنا چاہیے. اور اگر تحریک انصاف نے یہ نہ کھولا تو پھر کوئی کھولے گا ضرور, یہ میری بات آپ ریکارڈ پر رکھ لیجیے. ریکنسیلیشن کا دروازہ کھلنا چاہیے, PTI نے نہ کھولا تو کوئی اور کھولے گا. روبینہ جی ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ کے پاس میں بولوں گی, بریک کے بعد آپ کے پاس واپس آؤں گی. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. سینٹر بینا خالد صاحب آپ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنی باتیں میں زیادہ تر کرنا چاہتی تھی وہ سلیم بخاری نے کر دی ہیں. سلیم بخاری صاحب نے باعث سے اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, لیکن آپ زرداری صاحب کی تقریر کا حوالہ آپ نے شروع میں دیا. وہ تقریر اس بات کی عکاسی کرتی ہے جو سلیم بخاری صاحب نے کی, کیونکہ وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, ایک میچور سیاست انہوں نے ہمیشہ کی, اور وہ جس تباہی کی اور جس بات کی وہ نشاندہی کر رہے تھے, اگر وہ سپیچ آپ پوری سنیں, سندھ کا حوالہ دیا, پاکستان کھپے کا حوالہ دیا, وہ ساری باتیں دہرائیں کہ اور یہ بھی وارن کیا کہ اس کے بعد حالات جو ہیں شاید کسی کے بھی قابو میں نہ رہیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کرتی ہے اور میچور سیاست کرتی ہے. اسٹریٹ پالیٹکس بھی ہم کرتے ہیں, لیکن اسٹریٹ پالیٹکس ہم ملک کی تباہی کے لیے کبھی نہیں کہیں گے. ہم لوگوں کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے آپ نے بجلی کے بل نہ دیں, ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ بجلی کے بل نہ دیں, آپ ہونڈی سے پیسے بھیجیں, کیونکہ ہمیں ملک کا مستقبل عزیز ہے. ہمیں پاکستان کو کسی صورت بھی جو ہے کسی ایسی صورتحال میں نہیں ڈالنا جس میں پاکستان کی سالمیت. لیکن جسٹس گلزار نے جو آج سندھ کے بارے میں کہا ہے, دیکھیں اس سے پہلے جسٹس گلزار نے کہا کہ ایک بیانیہ ہے میں ڈوبا ہوا, بالکل ایک بیانیہ ہے جو دیکھیں اگر آپ مجھے بولنے کا موقع دے دیں. ثاقب نثار صاحب نے بھی ایک زمانے میں آئے, انہوں نے کہا کہ بھئی سندھ میں یہ سندھ, پھر اس کے بعد انہوں نے سندھ کے دورے شروع کر دیے, لیکن جہاں وہاں گئے اور خود وہاں پہ ایڈمٹ کیا کہ جو سندھ میں صحت کا کام ہوا ہے, اور اسی کو بیلنس کرنے کے لیے جب وہ KP میں گئے پھر انہوں نے کہا کہ, اور کیونکہ جو سوشل میڈیا کی بات کی سلیم بخاری صاحب نے, سوشل میڈیا پہ تو ایسے لگتا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں خیبر پختونخوا میں بہ رہی. میرا وہاں سے تعلق ہے, آپ جا کر دیکھیں کہ انہوں نے 6 سال میں وہاں حشر کیا کیا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا کی کوئی توجہ خیبر پختونخوا کی طرف نہیں ہے. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے, جو لوگوں کی صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے اور شعبوں کے حوالے سے, اور دیکھیں آپ سندھ کے کرپشن کا تو بات جواب دے دینا. جسٹس گلزار صاحب نے کہہ دیا کہ پورا سندھ کرپشن یہ ایک پرسیپشن ہے غریدہ جو ڈیولپ کی گئی ہے. کرپشن اگر ہے تو پورے ملک میں ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ صرف سندھ کے اندر جو ہے محدود ہوئی ہے. غلطیاں ہر جگہ ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ سب کچھ چیزیں بہت پاک صاف ہو گئی اور کچھ جگہ چیزیں جو ہے, یہ ایک آپ کا نیشنل مسئلہ ہے, اس کو ہم نے مل کے بیٹھ کے حل کرنا ہے. لیکن جس قسم کی یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں, میری بات سنیں, جس قسم کی ہمیں کہہ رہے ہیں نا ہم بلیک میل کر رہے ہیں, بلیک میل تو یہ کر رہے ہیں, یہ کسی کو فنڈ دے رہے ہیں, کسی کو وزارت دے رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا میں فردوس سن لے, خیبر پختونخوا میں اوپنلی ایل پی ایس کو کہا گیا ہے
नाता तोड़ कि दें। अगर वो बजट की हमायत नहीं करेंगे तो उनके डेवलपमेंटल जो फंड हैं जितने वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ब्लैकमेल और किसको कहते हैं? यही ब्लैकमेल है जो ये कर रहे हैं, हमें कहते हैं कि हम ब्लैकमेल करते हैं। ये तो